چائے گرم اور سموسے گرم کی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کوئی اسٹیشن آ گیا تھا اور مسافروں کی بھیڑ ایک بار پھر شور کے ساتھ ٹرین پر سوار ہو رہی تھی۔ سامنے کی سیٹ پر بیٹھا نوجوان اپنا سامان سمیٹ کر اترنے کو تیار کھڑا تھا۔ کیا سیٹ خالی ہے؟ جل ترنگ کی آواز سے اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ایک نقاب پوش ناظرین اس نوجوان لڑکے سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھوں کو چھوڑ کر سارا چہرہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ نوجوان اپنا بیگ لے کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کے بیچ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دھیمی خوشبو کا جھونکا اس کی روح کو خوش کر گیا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس نازک نقاب پوش پر ڈالی تو ہٹانا ہی بھول گیا۔ کیسی جادو بھری آنکھیں تھیں۔ آنکھوں سے ملے جلے چند شعر اس کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ گئے۔ ایسی حسین آنکھوں کا ذکر تو اب تک شاعری میں ہی سنا تھا۔ یہ آنکھیں تھیں یا کسی شاعر کی غزل، یا پھر کسی مصور چترکار کا شاہکار۔ سامنے والے کی نظروں کا سامنا ہوتے ہی اس نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں، مگر دل کو کون سمجھائے۔ بظاہر وہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر دل وہیں اٹک کر رہ گیا تھا، شاید ان جادوئی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ بہت سمجھایا لیکن نہ مانا، تو ایک بار پھر آنکھوں کی گہرائی میں غوطے لگانے لگا۔ گھنی گھنی کالی پلکوں کے سائے میں آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیریں سیدھے دل پر وار کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر اس نقاب پوش نے کالی لمبی پلکوں کو اٹھا کر اس عاشق کی طرف دیکھا، لیکن وہ اسی طرح سانس روکے مخمور آنکھوں میں کھویا رہا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ شہد سے بھری آواز مگر لہجے میں ناگواری لیے وہ اس سے بولی۔ سفر لمبا ہو تو اکیلے کاٹنا مشکل ہوتا ہے، کیوں نہ ہم بات کرتے ہوئے اس سفر کو آسان بنا دیں؟ دل کی بات زبان پر اتر آئی۔ مجھے اعتراض نہیں، پھر یہ پردہ کیسا؟ چہرے کی نقاب کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ باتوں کا پردوں سے کیا تعلق؟ اس بار لہجے میں ناگواری نہ تھی۔ اس کا حوصلہ بڑھا۔ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ کہیے۔ اس حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ لمحہ بھر کی ملاقات نے اس پر کیسا جادو کیا تھا کہ وہ بھول گیا اس طرح کے گستاخ جملے ادا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ میری رنگت سلونی ہے، اسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ ان آنکھوں میں وہ رنگ موجود ہے جن کے سامنے تمام رنگ پھیکے ہیں۔ وہ بے خود ہو کر بولا۔ آپ کی آواز میں یہ جادو ہے جسے ایک بار سننے کے بعد بار بار سننے کو جی چاہتا ہے۔ اس قدر فری کیسے ہو گیا تھا کہ اجنبی کی ناراضی کا احساس بھی بھلا بیٹھا؟ کیا واقعی یہ انجان لڑکی پورے طور پر اس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی؟ یہ جنون یا بے قراری کیسی تھی کہ دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا؟ کہیں یہ سفر ختم نہ ہو جائے؟ ایک خوفناک خیال دل ہولے سے دھڑک اٹھا۔ ختم تو ہونا ہی ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھا۔ سہمی سہمی نگاہ ڈالی۔ سفر ختم ہو جائے گا، یہ چلی جائے گی دور، مجھ سے دور۔ میں بھی اپنی منزل پر پہنچ کر اسے کھو دوں گا۔ ایک کسک رہ جائے گی، خیال رہ جائے گا جو راتوں کے سناٹوں میں چیخ چیخ کر مجھے جھنجھوڑے گا۔ اف، کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا اس کو پاؤں گا کبھی؟ نہیں، تم میری ہو، میرا دل کہتا ہے تم میری ہو۔ تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ تمہاری آواز کی جھنکار نے میرے قدم جکڑ لیے ہیں۔
चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूँगा। उसकी सोच ट्रेन की तेज़ी से कम न थी। एक निगाह उन कातिल आँखों पर डाली जहाँ नमी के जुगनू जगमगा रहे थे। आप रो रही हैं? मालूम नहीं किस हक ने उसको यह सवाल पूछने का हौसला दिया था। नहीं तो आँखों में कुछ चुभ रहा है। बात टालने का अंदाज अच्छा था। मैं तो नहीं। वह अचानक मजाक के मूड में आ गया था, या फिर माहौल की संजीदगी दूर करने की गरज से बोला था। मगर यह इतनी दुखी क्यों हो रही है, उसने सोचा। आप मुझे अपना पता और मोबाइल नंबर देंगी ताकि मुलाकात का यह सिलसिला कायम रह सके। किसी अजनबी को अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं देती। इसी पते और मोबाइल नंबर की बदौलत यह अजनबी अपना भी हो सकता है, वह मुस्कुराहट के साथ बोला। उसकी बेतकल्लुफ़ी और बेबाकी ने उसे हैरान कर दिया। मैं ना अपनाना चाहूँ तो कपड़े फाड़कर शहर की गलियों के चक्कर तो लगा सकता हूँ। वह फिर हंसा, मगर दूसरी तरफ आंसुओं का गिरना शुरू हो चुका था। आप फिर रो रही हैं? वह एकदम संजीदा हो गया। खुदा के लिए कुछ तो बताइए अपने बारे में। यह बार बार आपकी आंखें इन कीमती मोतियों को बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं? वह परेशान था, मगर दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं, वह रोते रोते बोली। अब पूछ रहा हूँ। रेशमा। वह सपाट लहजा था। एक बिजली सी कौंधी। दिमाग में गरज कड़क के साथ एक तस्वीर उभर आई। जुल्म की कहानी याद आई तो गुजरे वक्त के दरीचे खुलते चले गए। 1000 बार कहा है, अपनी काली कलोटी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया करो। यह उसका जुमला था जो अक्सर रेशमा के कानों को सुनने को मिलता था, और जवाब में वह आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए किसी दूसरे कमरे में चली जाती। यह जिल्लत, यह नफ़रत शादी के पहले दिन ही उसकी झोली में आनी शुरू हो गई थी, और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा था। वह शाहिद की माँ की पसंद थी, जो बड़े अरमान से उसको इस घर की बहू बनाकर लाई थी, लेकिन पहले दिन ही उसे वह अपनी सांवली रंगत की वजह से शाहिद को नापसंद थी। कभी नज़र भरकर वह उसे देखता तक ना था। उससे बातें करना तो दूर, अगर उससे सामना हो जाता तो वह अपना रास्ता बदल लेता। धीरे धीरे यह बेरुखी और नापसंदीदगी नफ़रत में बदलती गई। एक नई नवेली दुल्हन जो आँखों में कितने ही सुनहरे ख्वाब सजाए शौहर की चौखट पर आई थी। पल भर में वह ख्वाब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे। आंसुओं को अपना मुकद्दर समझ लिया था। दिन रात के ताने तकलीफ़ के सांचे में ढल गए थे, लेकिन कहर तो तब टूटा उस पर जब शाहिद ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया, अब या तो मैं रहूँगा इस घर में या यह लड़की। इसकी मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नफ़रत है इसकी सूरत से। उसने हिकारत से उसकी तरफ इशारा किया, जो एक कोने में खड़ी सूखे पत्ते की तरह काँप रही थी। नंद साहिबा उसे बाजू से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गईं। कितनी बार तुमसे कहा है, शाहिद के सामने मत आया करो। उन्होंने उसके गाल पर मचलते आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछा। एक ही घर में रहते हुए यह कैसे मुमकिन है आपा? वह हिचकियों के बीच बोली। हम कुछ दिनों के लिए तुमको तुम्हारे मायके भेज देंगे, फिर शाहिद को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर तुम मेरी और अम्मा की पसंद हो, बस ज़रा उसके दिमाग से गोरी रंगत का जुनून उतरने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपा की तसल्ली काम ना आई। सभी लोगों की
مخالفت کے باوجود شاہد نے ریشما کو طلاق دے دی۔ ٹرین کا ایک جھٹکا دیتی اچانک کسی اسٹیشن پر رکی تو وہ جیسے سوتے سے جاگا۔ نشیلی آنکھوں والی لڑکی سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جا رہی ہیں؟ وہ گھبرایا۔ میری منزل آ گئی، لیکن جانے سے پہلے میرا چہرہ دیکھنے کی آپ کی خواہش پوری کرتی جاؤں گی۔ اس نے آہستہ سے نقاب سرکایا۔ ریشما ایک ٹیس سی اٹھی۔ شاہد سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آپ نے نہیں پہچانا کیونکہ کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہ تھا۔ وہ بہت اطمینان کے ساتھ مسکرائی۔ میری آواز سے بھی نہیں پہچانا کیونکہ آپ مجھ سے بات کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ زندگی کی راہیں اوبڑ کھابڑ ضرور تھیں مگر منزل بہت خوشگوار اور پرسکون۔ چلتی ہوں، نیچے پلیٹ فارم پر میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ایک چھوٹی سی اٹیچی اٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی اور وہ خالی خالی آنکھوں سے اس حسین خواب کو ختم ہوتا دیکھتا رہا۔ دل چاہتا تھا کہ اسے روک لے، بڑھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے، اس طرح ٹھہرے ہوئے خاموش پانی میں کنکر پھینک کر مت جاؤ۔ ٹرین ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ خوشبوؤں کا احساس اب بھی اس کا گھیرا کیے ہوئے تھے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے کی سیٹ خالی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف سناٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑکیوں سے داخل ہو کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، یہ بالکل فری ہے، اور کمنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیے۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔